پڑھ کر نبی کی نعت راہ میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت راہ میں اتار دو، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، پڑھ کر نبی کی نعت لب میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لب میں اتار دو، سنتے ہیں جاکنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جاکنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، ہاں لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لب میں اتار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، پڑھ کر نبی کی نعت یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لب میں اتار دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعظم والدہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید سروران حبیب کسان فخر عالم و بنی آدم نبی رسول محتشم نیر بطحا رازدار معاوضہ صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار محربات کے اندر ہدیہ نعت ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد میری انتہائی واجب الاحترام واجب التکریم ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ کریم خالق لم یزل ولا یزال بندہ ناقص و نالائق کی زبان تے کلمہ حق جاری فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اسی سارے نو سنن تو بعد سماعت کرنے کے بعد عمل دی توفیق عطا فرمائیں۔ احباب گرامی قدر سامعین، آج دے جمعۃ المبارک کے موقع تے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع تے نقوشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ عنوان سخن ہے شکر دی اہمیت اور فضیلت۔ سبحان اللہ جی شکر
مطلب کی ہوتا ہے شکر دا طریقہ کی ہوتا ہے شکر دی ضرورت کس طرح ہوتی ہے اس حوالے کے نال قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر چند کلام پیش کراں گا کیونکہ شکر اس متعلق قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے قرآن پاک پڑھیا جائے کہ بہت ساری قرآن دیا آیتوں کے اندر ایک موجود ہے اللہ نے شکر کا حکم عطا فرمایا میں شکر کریا کروں وشکر للہ جی قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقام تے شکر دے الفاظ موجود ہیں جنہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیتا کہ تسی میرا شکر ادا کریا کرو جی تو شکر ادا کرنا انسان واسطے بہت ہی ضروری ہے اور شکر ادا کرنے کے نال انسان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہو شکر ادا کرنے والے بندے ہو جو نعمت عطا فرماتا ہے یقیناً وہ بے مثل و بے مثال ہے جو بندہ شاکر ہے شکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دوتے اظہار کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی تعریفاں کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ نعمتاں دی کمی نہیں رہن دینا بلکہ اللہ نعمتاں دے وچ اور برکت عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ اس واسطے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سب تو پہلے شکر دی تعریف سے بات فرما لو مختلف لوگوں نے مختلف تعریفاں کیتیاں نے اور مستند تعریف یہ ہے تفسیر صراط الجنان کے اندر بھی موجود ہے کہ کسی دے احسان دے بدلے بغیر کسی لالچ دے او دی تعظیم کرنا اور او دا شکریہ ادا کرنا اگر کوئی کسی دوتے احسان کر دے کوئی کسی دران بھلائی کر دے کوئی کسی دوتے جی احسان کر دے تو اس احسان دے بدلے جو ریئیکشن ہوتا ہے جی جو کلمات ہوتے ہیں جو بندے دی حرکات و سکنات ہوتی ہیں انہوں شکر آکھیا جاتا ہے جی شکر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقام کے ارشاد فرمایا دو بھی مقام تھے ایک کو جیسے نازل ہے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا اگر تسی اللہ دیا نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تے تسی لا تحصوها دا معنی ہے شمار نہیں کر سکتے یعنی بندے دے ہوتے اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں انیا زیادہ نے اننے کرم نے بندے دے ہوتے انیا نعمتاں نے اللہ دیا اننے احسانات نے قرآن نے چیلنج دیتا ہے فرمایا اگر تسی ایک ایک نعمت نو شمار کرنا شروع ہو جاؤ اور اللہ دیا نعمتاں نو اللہ دیا کرم نوازیاں نو اللہ دے انعامات و اکرامات نو تسی گننا شروع کر دو شمار کرنا شروع کر دو تے فرمایا تھوڑیاں گنتیاں ختم ہو سکتیاں نے اللہ دیا نعمتاں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی سبحان اللہ جی اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے فرمایا تسی نعمتاں گننا بھی شروع کر دو تے پھر تھوڑیاں گنتیاں ختم ہو جان گیا اللہ کو سوا تسی اللہ دیا نعمتاں نو شمار نہ کر سکتے تے پھر پتہ چلے جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں بندے پر جب اللہ کی اتنے احسانات ہیں بندے پر جب اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں بندے پر تو پھر بندے کو نعمتیں گرنی نہیں چاہیے بلکہ ہر نعمت کے بدلے میں شکر کا اظہار کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں جی بظاہر تو ہمیں جو نظر آتی ہے جو ہر ایک نعمت کا ایک مقام ہے آنکھ کی صورت میں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے کان کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر نعمت فرمائی ہے ہاتھوں کی صورت میں پاؤں کی صورت میں وجود کی صورت میں سانس ہم لے رہے ہیں تو یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے جی سیانے لوگ کی بڑی خوبصورت گل کرتے نے فرمایا جے انہاں نعمتاں دی قدر پوچھ رہی ہے تو انہاں کو پوچھو جڑے انہاں نعمتاں تو معلوم نے جی اکھ دی نعمت دے کوئی جا کے پوچھو جن اللہ نے اکھ جیسی نعمت کو معلوم رکھیا جو نبی نہ وے جی جدی اکھاں کوئی نہیں جڑا جہان دیا روشنائیاں نو نہیں ویکھ سکدا جہان دیا رنگینیاں نو نہیں ویکھ سکدا جی جڑا چلن واسطے بھی محتاج ہے کسی جگہ تے جان واسطے بھی دوجے بندے دا محتاج ہے او دے کو پوچھو کہ اکھ دی کتنی قدر و قیمت ہے جی کم دی نعمت کو دے کو پوچھو جڑا بیچارہ سن ہی نہیں سکدا پہلا ہے جنوں اللہ نے قوت سماعت کو معلوم کر چھڑیا جی ہاتھ دی قدر دے کو پوچھو جی جڑے ہاتھ اللہ نے لے لے ہتھاں لاہون دی دے کو جی معذوری ہے ہاتھوں کو معذور ہے جڑا بندہ ٹنگاں کو معذور ہے پیراں کو معذور ہے انہاں تو پوچھو کہ انہاں دا دوڑن تے کنا دل کردا ہے چلن تے کنا انہاں دا دل کردا ہے جی جن لوگوں کے پاس نعمتیں نہیں ہیں جو ان ساری نعمتوں سے معلوم ہے ان سے جا کے پوچھو کہ اس
نعمت کی قدر کتنی ہے، اس کی عزت کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ نے ہمیں تو نعمتیں دی ہے، انسان تو قرآن کہتا ہے کہ انسان لغفور مبین، انسان تو کیا شکر ہے، ہمارے سر میں اگر درد ہو جائے تو ہم سر پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، ہماری جو ہے وہ سٹیٹس لگ جاتے ہیں، ہم پیغام دینے لگ جاتے ہیں کہ یار ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں بخار ہے، ہماری طبیعت خراب ہے۔ جی اگر بیماری آ جائے انسان پر، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم ہر جگہ پہ خبر نشر کر دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے۔ جی کبھی ہم یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ آج ہم ٹھیک ہیں۔ جی یہ خبر ہم نے کبھی نہیں کسی کو دی، یہ ہم نہیں کہتے کسی کو یار آج بھی میں ٹھیک ہوں، آج بھی میں ٹھیک ہوں، آج بھی میں ٹھیک ہوں، یہ خبریں نہیں دیتے۔ جس دن بیمار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آج ہم بیمار ہیں۔ جی بیماری کی خبر دیتے ہیں، ناشکری ہمارے اندر ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن شکر کی بات ہے ہم احساس معلومی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر شکر جو ہے وہ نام تک بھی موجود نہیں رہتا۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے، جی عقل مند انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ جسے پاک کے لفظ ہے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یشکر الناس من لا یشکر لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، علیہ السلام حضور نے فرمایا جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جی جس طرح رب محسن ہے، معطی ہے، عطا فرمانے والا ہے، منعم ہے، نعمتیں کرنے والا ہے، جی تو اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ اس عظیم صفت سے نواز رکھا ہے۔ بندے بھی بڑے محسن ہوتے ہیں۔ جی ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے ہمارے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو فرمائے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے وہ رب کا بھی شکر گزار مانی جاتا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان کون ہے جی؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی نعمتوں کے اندر غور کرے، اللہ کی نعمتوں کے اندر فکر کرے، پھر ان کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ مجھے تو نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ آج کے انسان کا جی قرآن سے اتنا کمزور تعلق ہو چکا ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ہم ناشکری کے بہانے تو بولتے ہیں، جی ناشکری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمائی ہوتی ہے ان کا اظہار نہیں کرتے، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بھی اللہ نے ہمیں نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ہمیں تو جی گھر بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں چھت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اچھا لباس بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں فلاں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، تو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے انسان تو کس راہ پہ چل پڑا ہے، اے انسان تو کس طرف جا رہا ہے، قرآن کھول کے تو دیکھ، قرآن کا مطالعہ کر کے تو دیکھ، قرآن واضح طور پر یہ پکار کر کہہ رہا ہے، فرمایا انسان ناشکری نہ کر، تین نعمتوں کے نہ ہونے پر یہ نہ کہے کہ میرے پاس فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فرمایا جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، اللہ کی جو تمہارے اوپر انعامات و احسانات ہیں، فرمایا ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جوابوں سے کہہ سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، اللہ نے قرآن نے وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ قرآن دے لفظ نے، قرآن دے بڑے خوبصورت الفاظ نے، اللہ نے فرمایا انسان اگر تسی شکر ادا کرو گے نا لازیدنکم، بڑا تاکید والا سیغا، بڑی پختہ گل قرآن نے بیان فرما دیتی، فرمایا ضرور بھی ضرور اسی پاڑیاں نعمتہ کے اندر اضافہ فرما دیا گے۔ انسان تو شکر کرتے صحیح نا، تو اللہ دیا نعمتہ تو دیدار تشکر دے کرنا، فرمایا پاڑیاں نعمتہ کم نہیں ہوں گیا بلکہ لازیدنکم اسی اور زیادہ عطا فرماواں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگے قرآن دے لفظ بھی موجود ہیں، فرمایا انسان اگر تو ناشکری کرے گا، اگر تو کفران نعمت کرے گا، اگر تو ناشکرہ ہو جائے گا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پھر میرا نام بھی بڑا سخت آئے گا۔ اج دے معاشرے دے اندر اگر نظر دوڑاؤ نا، اگر کوئی بندہ ناکام نظر آئے گا تو دی وجہ ہی ہوگی کہ کیوں نہ شکر آئے گا۔ یہ تے قرآن دے اندر اللہ دا وعدہ ہے، فرمایا جڑا بندہ بھی شکر ادا کرے گا اودیاں نعمتاں کم نہیں ہون گیاں بلکہ اللہ اودیاں نعمتاں دے اندر ہمیشہ اضافہ فرماتا جاوے گا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ ایک دن جا رہے ہیں تے رستے دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں ہم کلام واسطے۔ رستے دے اندر آپ نے ایک بندے نوں ویکھیا، بندہ بڑا مال و دولت والا، بڑا رزق دے اندر اللہ نے بڑا نوازیا، رزق دے نال بڑیاں دولتاں فرمائیاں نے۔ وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کر دائے، اے پیارے موسیٰ، اے پیارے اللہ دے کلیم، اللہ دے نبی، میں کو اللہ نے بڑا رزق عطا فرمایا ہے، اللہ دی بارگاہ جا کے اے میرا سوال کر دینا کہ یا اللہ میں نے اور رزق دی لوڑ نہیں ہے، اور میں نے کسی چیز دی لوڑ نہیں ہے، تیرا کرم تے تیرا بڑا شکر ہے، میرے ہوتے جتنا بھی تو راضی ہے، جتنا رزق عطا فرمایا اتنا بھی بہت ہے، اور میں نے کسی چیز دی لوڑ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اودیاں گلاں سن کے تے اگے سفر جاری کیتا نا، تے کچھ اگے گئے نا تے ایک بندہ جدے کول کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ لباس بھی کوئی نہیں، انہیں اپنے آپ کو ریت دے نال اپنے جسم کو ڈھانپیا ہے، ریت دے نال اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، اے اللہ دے پیارے کلیم، پیارے نبی، اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کرنا، اے میرے خدا، میرے تے رزق دے دروازے کدوں کھولے گا، میرے کدوں رزق عطا فرمائے گا، میرے تے رزق دیا فراوانیاں کدوں ہون گیا، میرے کول تے پان واسطے لباس بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے وہ سوال بھی اپنے کول محفوظ فرما لیا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے نا، تے جدوں اللہ دے نال ہم کلام ہوئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات بندیاں دیا سوالات تے انہاں دیا گلاں اللہ دی بارگاہ میں پیش کی دیا نا، تے اللہ نے جواب عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، وہ جڑا تیرا بندہ ملیا ہے نا، جدے کول رزق دیا فراوانیاں نے، جدے کول مال و دولت دی کثرت ہے، جدے کول ہر چیز موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے تے ہن بس ہو جائے تے میرے اور رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، اس بندے کو جا کے کہہ دو شکر ادا کرنا چھڑ دے، اسی رزق بھی دینا چھڑ دیاں گے۔ فرمایا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو اسی رزق بھی بند کر دیاں گے۔ کہ جڑا بندہ کہتا ہے میرے کو لباس بھی کوئی نہیں، میرے کو کوئی چیز بھی موجود کوئی نہیں، فرمایا اس کو جا کے پیغام دے دو، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اسی تینوں رزق دینا بھی شروع فرما دیاں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جی تو پتہ چلا اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ کی نعمتیں چھما چھم برستی رہتی ہیں، اور جب بندہ شکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر تنگدستی ہو جاتی ہے، پھر حالات بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی علماء نے فقہاء نے بات لکھی ہے کہ آج ہر بندہ رونا روتا ہے، چاہے کسی کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، مال و دولت کی کثرت بھی ہے، وہ بھی رو رہا ہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، جی عیشیں نہیں ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں کمی ہے، جی ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، چاہے مال و دولت والا ہو، چاہے جو غریب بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی بھی مجبوریاں ہیں، لیکن اچھے بڑے حالات والے لوگ بھی پریشان کن ہوتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ اپنے ماتحت کو دیکھے۔ جی بہترین طریقہ ہے، بہترین سولوشن اس کا حل ہے کہ ہر بندہ اپنے ماتحت کو دیکھے، خود سے ادنا کو دیکھے۔ جی اگر بندے کے پاس گھر ہے جی تو وہ یہ تصور کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے چھت تو عطا فرمائیے۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فٹ پاتھ پہ رات گزارا کر لیتے ہیں، جی اپنی راتیں فٹ پاتھ پہ سو کے گزار لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سردیوں کا اچھا لباس ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر جن کے لیے سردیوں سے بچنے کے لیے لباس بھی موجود نہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ آپ کے پاس اگر گاڑی ہے جی تو ایسے لوگ بھی ہیں جو گاڑی سے معروم ہیں۔ آپ کے پاس اگر بائک ہے تو آپ سائیکل
ہوٹل والے کو دیکھیں، آپ کے پاس اگر بڑی گاڑی ہے فارچونر ہے تو آپ معراج والے کو دیکھیں، جی آپ کے پاس اگر بنگلہ ہے تو آپ کرائے کے گھر میں رہنے والے کو دیکھیں، اپنے سے ادنا کو دیکھیں گے، اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہی ادا ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، یار فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی آ گئی میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنی زمینیں ہیں میرے پاس صرف چند کنارے ہیں، فلاں کے پاس بائک اتنی اچھی ہے میرے پاس سائیکل ہے، جی فلاں سائیکل پہ آ رہا ہے میں پیدل چلتا ہوں۔ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو زبان شکوہ کرنے لگ جاتی ہے، زبان سے ناشکری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ اپنے سے محتاط کو دیکھے گا کہ زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی ہیں تین وقت جی من پسند کے کھانے والے، ذرا دیکھ تو صحیح ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 ٹائم کبھی رچ کے نہیں کھاتے، جی جنہیں 2 ٹائم کبھی جی جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی، جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر کوئی بندہ ناشکرا نہیں رہے گا، ہر بندہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ جی ذرا قرآن کے اسلوب کو تو دیکھیں، قرآن کے پیغام کو اگر ہم سمجھیں تو یہ چیز ہمیں جی پھر قابل عمل بھی بنا دے گی، معاشرے کے اندر ہم سکون بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا جب بندہ شکر کرنے والا ہوگا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ جی فرمایا اگر بندے ناشکرے ہو جائیں، لوگ اگر ناشکری کریں تو فرمایا اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، جی اور اللہ ناشکرے بندے کی وجہ سے اس کی ناشکرے بندے سے اللہ لا یرضی راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، ناراض ہو جاتا ہے، جی اور جو بندہ اللہ کا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، قرآن کا یہ اعلان ہے، فرمایا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اللہ راضی بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے خوش بھی ہو جائے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ کس حال میں خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ شکر ادا کرنے والا جب بندہ بن جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے بھی اس پر کھول دیتا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان کو ہے جو شکر گزار ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے، زندگی مشکلات حالات کے اندر گزاری ہے۔ جی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام امام الانبیاء تاجدار رسالت و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم کس کی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ حضور کی زندگی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الفقر فقری، فرمایا فقر کے اندر ہی مجھے فخر نصیب ہوتا ہے، جی فرمایا فقر کے اندر فخر مجھے لگتا ہے، میں فقر کو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ جی تو دنیا کی آسائشیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے سکون جسے چاہیے ہو تو پھر آخرت کا وہ سکون بھول جائے۔ اس لیے جو بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مشکل حالات سے گزارتا ہے، دنیا کے اندر مشکلات برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ آخرت میں اسے سکون عطا فرمائے گا۔ وہ کامیاب انسان کو ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تسبیح اٹھائیں اور سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کا شکر کا اظہار ہو رہا ہے زبان کے ساتھ، لیکن صحیح شکر کا طریقہ آپ عرض کرتا ہوں۔ جی بہترین شکر کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ تقسیم کرنا سیکھے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو آپ شکر کریں، لوگوں کو بانٹیں، بانٹنے سے شکر ادا ہوتا ہے، تقسیم کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، آپ علم لوگوں میں بانٹیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ لوگوں کو حافظ قرآن بنائیں، آپ عالم دین ہیں تو لوگوں کو علم کی جو ہے علم کی پیاس لوگوں سے بجھائیں، علم لوگوں کو پہنچائیں، علم کی دولت لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو ان لوگوں تک اپنا مال بانٹیں، تقسیم کریں۔ جو لوگ معاشرے کے اندر جی جو جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، جو حقدار لوگ ہیں، ان تک اپنا رزق بانٹیں، ان کے اندر اپنی دولت تقسیم کریں۔ جی اگر آپ کو اللہ نے کسی ہنر سے نوازا ہے تو اپنے ہنر سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ عطا فرمائی ہے تو ہر بندے کے اندر اچھی سوچ بانٹیں، تقسیم کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اخلاق عطا فرمایا ہے تو لوگوں کے اندر لوگوں کو بھی اخلاق سکھائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا تاجر بنایا ہے، آپ بزنس مین ہیں تو لوگوں کو بھی اس حوالے سے موٹیویٹ کریں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو اس میدان کے اندر لے کے ہیں۔ آپ اگر اچھے ذمہ دار ہیں، زمین کے حوالے سے آپ
آپ کو اچھی باتیں معلوم ہے تو لوگوں کو وہ پہنچائے. جو جس کے پاس ہے لوگوں تک اگر پہنچائے گا تو اللہ اس میں کمی نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ اور زیادہ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ڈر ڈر کے نعرے دے میں لاندے بیونی میں بار بڑی دھند ہوئے تو محبت نے نعرہ لو نعرہ تکبیر. اچھا بولو گے تو انشاءاللہ سردی بھی اتر جائے گی. میں جب سٹیج تے آیا تو میں نے بھی کبھی لگ رہی سی لیکن تھوڑی اچھی آواز میں تقریر کی تھی گفتگو کی تھی الحمدللہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اس واسطے تسی بھی سردی اتارو نعرہ رسالت. نعرے کا جواب ہے جتنا کرو کہ پتہ چلے ہنی جڑے کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد ہی پہنچے رہے تھے اسی میچ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں یہ مسلمان کی شان ہے. ہم نے تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. جی جمعے کے دن اگر 2 منٹ اوپر ہو جائے تو لوگوں کی نظریں گھڑی پر ہوتی ہے. جی مولوی صاحب اتنے چلے گئے 2 منٹ اتنے ہو گئے جی کی ہو گیا. کرکٹ کے میچ پہ 8 گھنٹے بھی ضائع ہو گئے جی کوئی پرواہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ جی پاکستان وہ حالات دیتا ہے. جی تو یہ ہماری سوچ ہے. ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں کب ہماری سوچ بدلے گی. اس لیے شکر گزاری جب ہم سیکھیں گے نہیں جب آ کے سنیں گے نہیں جب قرآن کا پیغام ہمارے کانوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر شکر گزار کیسے بنیں گے. آج معاشرے کے اندر جی ناشکری کتنی زیادہ ہے. شکر کا فقدان ہے. ہر بندہ گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہر بندہ جو وہ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے یہ ہے وہ ہے. جی تو ناشکری ہماری زبان پر رچ بس چکی ہے. شکر گزاری جو وہ زبان پر آنے کا نام بھی نہیں لیتی. تو کامیاب انسان کو ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کی نعمتیں تم تک پہنچتی رہیں گی. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا میرا شکر ادا کرتے رہو نہ شکر نہ ہو جاؤ. جو شکر ادا کرتا ہے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل بھی فرما دیتا ہے. نماز کی صورت میں جیسے میں نے عرض کی ہے شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. آپ کو اللہ نے جو عطا فرمایا بانٹنے سے شکر ادا ہوتا ہے. اللہ اور زیادہ وہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح نماز تو سب سے بڑا جو ہے شکر کا طریقہ ہے. جو بندہ نماز تک ہی چھوڑ دے دوسرے باقی کیا چیزوں پر عمل کرنا ہے. جی تو نماز شکر انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. سانسیں آپ کی چل رہی ہے. جی آپ زندہ و جاوید ہیں. دنیا کی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اندر عیش و عشرت کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر آپ بہترین انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے دوست ہیں رشتہ دار ہیں حلقہ آبا بڑا وسیع ہے. لوگ آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں. جی زندگی جیسی آپ کے پاس دولت موجود ہے اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں. جی 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سر بسجود ہو کے شکر ادا کریں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. جی ان کا آنکھوں کا آپریشن ہوا. جی آج ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ہماری سوچ کدھر چلی گئی ہے. جی آنکھوں کا آپریشن ہوا بزرگوں کا. اللہ کے نیک بندے تھے تو آنکھوں کا آپریشن کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے لہٰذا آپ سجدہ نہیں کر سکتے. جی اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لیجیے گا. سجدہ کرنے سے 3 دن تک اس نے غالباً منع کیا کہ 3 دن تک آپ نے سجدہ نہیں کرنا. جی تو جب وہ بزرگ گھر آئے جی بزرگ گھر پہنچے تو جب کھانا پیش کیا گیا اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. تو اس کے رشتہ دار اس کے بیٹے کہنے لگے کہ بزرگوں ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے کھانا کھانے سے تو منع نہیں کیا. جی سجدہ کرنے کی ممانعت ہے آپ کھانا تو کھائیں کھانا کیوں نہیں کھا رہے. اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. جی جس رب کو سجدہ نہیں کرنا اس کا کھانا رزق کیسے کھاؤں. جی جس رب کو سجدہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا رزق کیسے کھاؤں. جی تو میں اور آپ نے سوچے ہمارے اوپر اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں. اللہ نے کتنی عزتیں دی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ سجدوں سے بھی معروم ہو جائیں. نماز ہماری زندگی سے ختم ہو جائے. جی کبھی کبھی نماز پڑھتے ہو تو پھر یہ نماز جو ہے وہ شکر نہیں ہوگی بلکہ یہ ناشکری ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے حالات اور زیادہ خراب ہوتے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بڑی پیاری حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پر مداومت کرتا ہے ہمیشہ کرتا ہے نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے فرمایا اللہ جنت کے اندر بروز قیامت اللہ اسے جی اللہ تعالیٰ اسے نور بھی عطا فرمائے گا اسے برہان بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نجات بھی عطا فرما دے گا. جی جو نماز کا پابند ہے اس کے لیے نور کی بشارت ہے اس کے لیے برہان کی بشارت ہے اس کے لیے نجات کی بشارت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے اندر
مداومت نہیں کرتا، ہمیشگی نہیں کرتا، کبھی پڑھ لی جی چاہ تو پڑھ لی، جی چاہ تو چھوڑ دی جی۔ کبھی کبھار کا جو نمازی ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن، اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، اس کے لیے برہان اور نجات بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ اور اگلے حدیث کے لفظ سنیے اور اپنے اندر جھانکیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے السلام ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کے اندر مداومت نہیں کرے گا، جو باقاعدگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جب دل چاہے پڑھ لے، جب دل چاہے چھوڑ دے، فرمایا کل قیامت والے دن اس کے لیے نجات بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کل قیامت والے دن وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف جیسے ملعون لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی آپ میں سے کوئی ہے ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا انسان، ہے کوئی ایسا نوجوان، ہے کوئی ایسا بزرگ جو کہے کہ قیامت والے دن میں فرعون کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میں قارون کے ساتھ کھڑا ہوں؟ ہر بندہ کہے گا، توبہ استغفار کرے گا۔ ہر بندے کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جائے گی، وہ کہے گا نا میں قیامت والے دن فرعون جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، قارون اور حامان کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ ابی بن خلف جیسے ملعون لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن گزرے ہیں، جو جہنمی لوگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ تو میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا بے نمازی جو ہوگا وہ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ جی تو جتنی بھی نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے وعیدات ہیں، نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جتنی بھی وعیدات ہیں حدیث مبارکہ کے اندر یا قرآن کے اندر، ان ساری وعیدات کو اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہ حدیث پاک کیا کم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر حامان جیسے بدبخت لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اے مسلمان، اے نوجوان، آ جا رب کی بارگاہ میں پلٹ آ، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا لے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جا، نماز کو اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کر لے۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر باقی شکر ادا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل شاکر وہی ہے، اصل شکر گزار وہی ہے، اصل شکر کرنے والا وہی ہے جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو پڑھا، ہم تو قرآن بھی نہیں پڑھتے تو بزرگوں کی باتیں کہاں پڑھیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور میں اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو فرمایا اسے شکر کے طور پر نماز تہجد پڑھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دیا۔ جی خوش نصیب لوگ ہیں جو صبح کے ان اوقات میں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، اس وقت اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے لکھا ہے باقاعدہ، جی تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے نماز کا عادی بنایا ہے، مجھے نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اسے کم از کم شرمندہ ضرور ہونا چاہیے۔ جی نماز چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم زندگی میں پتہ نہیں دن میں کتنی بار یہ گناہ کما لیتے ہیں نماز چھوڑ کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں بڑی محبت کے ساتھ التماس کروں گا کہ نماز کی پابندی کیا کریں، خدارا نماز کے لیے کوشش فرمایا کریں، مسجد کے اندر آیا کریں۔ اگر میں آپ کو وہ مسئلہ بتا دوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان کا کیا حال ہوگا۔ جی میں وہ کسی اور موقع پہ بیان کر دوں گا۔ بڑی سخت وعیدات ہے، آپ نے تو پڑھی نہیں ہے یا سنی نہیں ہوگی شاید، بہت سخت وعیدات ہے جو بندے جان بوجھ کر نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، لیکن کم از کم گھر میں تو ضرور پڑھیں اور کوشش کریں کہ مسجد کے اندر تشریف لایا کریں۔ سردی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے نمازی اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت دے، لیکن سردی کے ڈر کی وجہ سے اگر نہیں آتے تو پھر ان کا اپنا ایمان کمزور ہے۔ مسجد میں آنے کی وجہ سے الحمدللہ گرم ماحول ہوتا ہے، ہر قسم کی آسائش کی کوشش ہوتی ہے، پانی بھی گرم میسر ہوتا ہے اور مسجد کے اندر ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اگر سردی کے اندر مسجد کے اندر چل کے آئیں گے تو تکلیف زیادہ ہوگی تو پھر اللہ ثواب بھی تو زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں، باجماعت نماز ادا فرمایا کریں اور نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی ضرور حکم دیں کہ نماز کی عبادی ہو جائے۔ خدا را نماز کی کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے، اور سب سے اہم فریضہ
سب سے پہلا سوال جو قیامت والے دن ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، تو پہلے سوال کے اندر بھی ہم اگر ناکام ہو گئے تو پھر باقی سوالوں کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی دست بستہ عرض گزار ہوں کہ خدا کے لیے نماز کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ جو نمازیں رہ چکی ہیں ان کی قضا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی با مقصد اور با عمل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔